حفاظت کی، آپ کی بات کو ضائع نہیں ہونے دیا، یہ مقام رسالت ہے، عظمت رسالت ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم منٹ میں تولہ، منٹ میں ماشا، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پہ پیرا دیتے ہیں۔ ایمان تو یہ ہے، ایمان کا تقاضا تو یہی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ مومنوں کی پہچان یہ ہے، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ رسول کی بات انہیں سنائی جائے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا، ہم نے آپ کی بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان پوری پوری صورتیں ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کلمے میں پہلا اللہ ہے، دوسرا اللہ کا رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قبر میں پہلا سوال مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا رسول کون ہے۔ اذان کے اندر پہلے اللہ کی گواہی، پھر اللہ کے رسول کی گواہی۔ اتنا اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے، تو کوئی بھی ایسی مجلس ہو، محفل ہو، تو اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام ذکر کریں، آپ کی شان اور عظمت کو بیان کریں۔ یہودی جس مجلس میں بیٹھے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدح و ثنا کرے گا، عیسائی جس مجلس میں بیٹھے گا وہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان نہیں گھٹائے گا، ہندو وہ کبھی اپنے گرو کی شان نہیں گھٹائے گا۔ تو آج یہ مسلمان ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر اللہ کے نبی کا کوئی ذکر نہیں، کوئی صلو علی النبی نہیں، چہرے پہ داڑیاں نہیں سجاتے، آپ جیسی صورت نہیں بناتے، اور کھجور کا تنا تو آپ کی جدائی میں رویا۔ یہ کیسا مسلمان ہے، پورا پورا مہینہ اللہ کے نبی پہ درود نہیں بھیجتا، پھر بھی راضی خوش ہے، پھر بھی اس کو رونا نہیں آتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 رحمتیں۔ دوسری حدیث میں ہے 10 گناہ بھی معاف کرتا ہے، 10 درجات بھی بلند کرتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں آدھا وقت دوسری دعائیں کر لوں اور آدھا وقت
آپ پہ درود بھیجوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تو درود زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ کہنے لگا اگر میں 3 حصے درود بھیجوں اور 1 حصہ دوسرے اذکار کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو مجھ پہ درود بھیجے تو تیرے لیے زیادہ مفید ہے۔ کہنے لگا پھر تو میں سارا وقت آپ کے اوپر درود و سلام ہی بھیجوں گا۔ فرمایا جب تو ایسا کرے گا پھر تو اللہ تیرے سارے غم اور سارے ہم، ساری پریشانیاں اور مصائب درود کی برکت سے دور کر دے گا۔ ایک ہے غم، جس کا اسباب کا پتہ ہو کہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، چوری ہو گئی ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، بیٹے کا رزلٹ خراب آ گیا ہے۔ غم، پریشانی جس کا کوئی سبب پتہ ہو۔ ایک ہے ہم، اللہم فارج الہم کاشف الغم، ہم ایسی مصیبت، ایسی پریشانی جس کا پتہ ہی نہیں کہ کس وجہ سے آئی ہے۔ فرمایا جب تم اللہ کے رسول علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجو گے اللہ تمہارے غم بھی دور کر دے گا، ہم بھی دور کر دے گا۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا اللہ کے نبی ایسے سراج منیر ہے، آپ کے سامنے کالا بھی آیا تو چمک گیا، رنگا گیا۔ سورج کے سامنے کوئی آئے تو کالا ہو جاتا ہے، دھوپ میں پھرے تو کالا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے بلال حبشی کالا آیا، یہ بھی چمک اٹھا۔ بڑے بڑے حسب نسب والے، سفید چمڑیوں والے بلال حبشی کی عظمت پہ فخر کرنے والے بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قریشی، ہاشمی قریشی سردار آدمی کہا کرتے تھے بلال و سیدنا، بلال ہمارا آقا ہے۔ سراجم منیرہ، روشن چراغ۔ تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، لیکن تابعین کے لیے علماء نے یہ شرط لگائی تھی جو صحابہ کرام کی راہ پہ بھی چلا ہو، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ بھی چلا ہو، تابعین اتباع کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے۔ لیکن صحابہ کے لیے اور محدثین نے یہ شرط ہی نہیں لگائی کہ کوئی صحابی آپ کی زندگی میں کتنی دفعہ اس نے ملاقات کی ہو، کتنی احادیث اس نے روایت کی ہوں، کتنی نمازیں اس نے آپ کے پیچھے ادا کی ہوں، کتنے غزوات میں شریک ہوا ہو۔ محدثین نے صحابی کے لیے یہ شرط ہی نہیں لگائی، انہوں نے کہا ہے کہ جو چند لمحے بھی آپ کے سامنے ٹھہر گیا ایمان کی حالت میں، سراجم منیرہ کی کرنیں اتنی تیز تھیں کہ اس کے دل اور دماغ کو انہوں نے روشن کر دیا۔ صحابی کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ حدیث اس نے کوئی روایت کی ہے کہ نہیں کی ہے، اس نے آپ کی اقتداء میں کوئی نماز ادا کی ہے کہ نہیں۔ یہ ایسا سراجم منیرہ ہے جو آپ کی مجلس میں چند لمحے بھی بیٹھ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا بھی دل صاف کر دیا۔ سب سے مشکل بات ہوتی ہے ہر آدمی کی زندگی میں بے وقوف کے ساتھ گزارا کرنا، چلے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا، یہ ہر آدمی کی زندگی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک بدو آیا اور مسجد کے اندر اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ بچہ نہیں تھا، جوان تھا، دانا سیانہ آدمی تھا۔ صحابہ اٹھے اسے مارنے کے لیے، ڈانٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رہنے دو،
اس کو پیشاب کر لینے دو، پیشاب کرتے ہوئے اس کا پیشاب نہ روکو، کہیں اس کو کوئی تکلیف بیماری نہ لگ جائے۔ پھر آپ نے اسے بتایا، پھر آپ نے اس کی اصلاح کی کہ یہ مسجد ہے، پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پہ بول و براز نہیں کرتے۔ اس طرح آپ نے اس کو سمجھایا کہ وہ مسلمان ہو گیا، پھر ساری زندگی اس نے مسجد میں پیشاب تو نہیں کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں پہ جا رہے ہیں، ایک بیمار عورت، نفسیاتی مریض عورت نے اونٹ کی لگام تھام لی، کہنے لگی میں نے کوئی بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ کافی دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے، اس کے جواب دیتے رہے، اور پھر آخر میں فرمایا بی بی آئندہ بھی تیرا کوئی مسئلہ ہوا تو میرے ساتھ ذکر کرنا، آئندہ بھی کوئی مسئلہ ہوا، پریشانی ہوئی تو مجھ سے شیئر کرنا۔ بڑا مشکلات بات ہوتی ہے چلے بے وقوف کے ساتھ گزارا کرنا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام، آپ کا مقام رفیع یہ ہے۔ ماہرین نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یہ دراصل آپ کی محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، آپ کی چاہت کے، آپ کی توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام تو ماہر نفسیات تھے، آپ نے تو جان لیا کہ میرا اس کے ساتھ باتیں کرنا یہ اس کی بیماری کا علاج ہے۔ دل کے مریضوں کا علاج کیا آپ نے شگفتہ باتوں کے ذریعے۔ طب نبوی کے اندر دل کے مریضوں کا علاج کیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنی مدح فرمائی، تینوں آیتیں سورۃ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تینوں آیتیں سورۃ احزاب کے اندر اللہ نے آپ کا مقام بیان کیا، شان اور عظمت کو بلند کیا۔ سورۃ نصر، پوری سورت آپ کی مدح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پوری سورت اذا جاء نصر اللہ۔ کوئی رافضی بات کرے اصحاب رسول کے بارے میں تو یہ سورت اس کو آگے سے سنا دو، اذا جاء نصر اللہ۔ اصحاب رسول کیا ہے؟ نصر اللہ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ حزب اللہ، نصر اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب یہ سورت اتری، یہ آخری سورت ہے قرآن مجید کی، اس کے بعد مکمل سورت کوئی نہیں اتری، اس کے بعد مکمل سورت کوئی نہیں اتری، آیات اتری ہیں بعض۔ جب یہ سورت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس بڈھے کو کیا ہوا ہے، اللہ تو خوشخبری دے رہا ہے۔
فتح آ گئی ہے، فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رازدان نبوت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کمال کے بعد زوال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مشن یہ ہوتا ہے دین کا غلبہ۔ جب دین غالب آ جائے، جب نبی کا مشن پورا ہو جائے، پھر نبی دنیا میں نہیں رہتا۔ اس صورت میں تو آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں تو آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس صورت کے بعد آپ اکثر اللہ کی تسبیح حمد بیان کرتے رہتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور جن کی عمریں 40 سال سے زیادہ ہو جائیں وہ توبہ و استغفار کی طرف توجہ کیا کریں، وہ ادھر ادھر کی مجلسیں نہ پہایا کریں۔ جب عمر 40-50 سال سے اوپر ہو جائے تو یہ اشارہ ہے کہ اب یہ کام کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ عبداللہ بن عمر بھی فقیہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ اس صورت کا کیا مطلب ہے، اس صورت کی کیا تفسیر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اس میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی گئی ہے، آپ کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ تو پوری صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کی عظمت اور شان پہ بیان کی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیت کا پس منظر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ سورۃ احزاب میں اتری ہے، یہ آیت جنگ خندق کے موقع پہ اتری ہے، جب کافر فوج نے محاصرہ کیا، 1 مہینہ تک محاصرہ رہا۔ اس دوران صحابہ کرام کوئی کام کاروبار بھی نہیں کر سکے، بھوک نے ستایا، بہت زیادہ بھوک آئی۔ منافقین طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لو جی ہمیں وعدے دیے جا رہے تھے کہ کیسر و کسرا فتح ہوں گے، اور حالت یہ ہے کہ رات کو قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں اللہ رسول نے جھوٹے وعدے دیے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے منافقین۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تمہیں بھوک آئی ہے تو میرے رسول کو بھی تو بھوک آئی ہے، اس نے بھی تو اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں جگراتا آیا ہے تو میرا رسول بھی تو محاذوں پہ موجود ہے، یہ گھر میں میٹھی نیند تو نہیں سویا ہوا، میرا رسول بھی تو محاذ کے اوپر ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں، مسلم امہ کا مورال کیسے بلند کیا جاتا ہے۔ ہمارے دانشور کہتے ہیں نہیں غربت بہت ہے، پہلے معیشت مضبوط کی جائے۔ جتنی غربت اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی اتنا تو یہ دانشور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 2 مہینے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی، لیکن جہاد کی تلوار چلی ہے۔ تو یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جہاد کے پس منظر میں ہے کہ مسلمان حکمرانوں، سپہ سالاروں، تم کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں غلامی پہ
مطمئن ہو گئے ہو؟ کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ وہ آبادی کم ہے، وسائل کم ہے، مال کم ہے، کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن چونکہ آیت کے الفاظ عام ہیں اس لیے ساری زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ بہترین شوہر، بہترین سپہ سالار، بہترین حاکم وقت، بہترین باپ، بہترین تاجر، زندگی کے ہر شعبے کا فرد اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتا ہے، نمونہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ دو فرشتے آئے کہ ان کا وزن کرو، وزن کیا گیا، آپ نے فرمایا ایک پارٹ میں انہوں نے مجھے رکھا، دوسرے پارٹ میں 2 بندے رکھے، میرا وزن زیادہ۔ کہنے لگا 10 آدمی رکھو، ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلے میں 10 آدمی، میرا وزن زیادہ۔ فرشتہ کہنے لگا دوسرے پلے میں 100 آدمی رکھو، 100 آدمی رکھے گئے، میرا وزن کیا گیا، میرا وزن زیادہ۔ فرمایا 100 بندے وہ اس طرح اوپر ڈنڈی کے ساتھ جا لگے کہ مجھے خطرہ لگا کہ میرے اوپر ہی نہ گر جائیں۔ پھر فرشتہ کہنے لگا اگر ساری امت بھی ایک پلے میں رکھی جائے آپ کا وزن پھر بھی زیادہ ہے، آپ کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ تو ساری امت کے اندر علماء بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ محدثین بھی آتے ہیں، فقہا بھی آتے ہیں، پیر بھی آتے ہیں، یہ صوفی سلسلوں والے بھی آتے ہیں، سارے ہی آتے ہیں امت کے اندر۔ تو پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ مقام اور مرتبہ تو اللہ کے نبی کا سب سے بلند ہے اور بات فلاں کی زیادہ بہتر ہے، سلسلہ فلاں کا زیادہ صحیح ہے، فقہ فلاں امام کی زیادہ صحیح ہے۔ شان اور مقام اللہ کے نبی کا بلند ہے لیکن فقہ فلاں امام کی اچھی ہے، سلسلہ فلاں امام کا اچھا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام تو ساری امت سے زیادہ ہے، وزنی ہے، آپ کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ خطبہ میں نے بتایا تھا اور جتھے نیوی پا دیتی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، نبیوں نے گردنیں جھکا دی، سر تسلیم ہم کر لیا،